بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مہینہ ہے رحمتوں کا، برکتوں کا اور عبادتوں کا، یعنی رمضان المبارک۔ لیکن بدقسمتی سے پوری دنیا اور پاکستان کو کورونا کی وبا نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہم بنیادی بات کریں گے کورونا سے متعلق بھی، کورونا اور رمضان کے تعلق کو بھی ڈسکس کریں گے، اور رمضان المبارک کے دوران جبکہ یہ وبا پہلے ہوئی ہے تو اس دوران ہم اپنی صحت کو کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں اور اس وبا سے میکسیمم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ سوچا ان موضوعات پہ بحث کے لیے کس کو زحمت دوں۔ سیاستدانوں کا سوچا تو میں نے کہا کہ سیاستدان تو اپنے سیاسی تعصبات سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ پھر سوچا اپنے دانشوروں سے بات کروں تو یہ بات آئی سامنے، یہ ذہن میں آیا کہ وہ بھی تو اپنی اپنی اناؤں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ سوچا حکومتی ترجمانوں کو بلاؤں تو پھر خیال آیا کہ وہ تو وہی روایتی جھوٹ بولیں گے، اپوزیشن کو لتاڑیں گے، اپنی بڑائی بیان کریں گے۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ایک ایسی شخصیت کو بلاؤں کہ جو نہ صرف یہ کہ کورونا کے بارے میں معلومات بھی شاید ہمارے وزیروں سے اور مشیروں سے زیادہ رکھتے ہیں، ایک ایسی شخصیت جو کہ ہمارے مولویوں کی طرح کسی تعصب کا شکار نہیں ہے، فرقہ پرستی کا شکار نہیں ہے، بلکہ جس کو حقیقی معنوں میں معصوم کہا جا سکتا ہے۔ تو آج کے جرگے میں میرے ساتھ ایک معصوم شخصیت موجود ہے، کیونکہ مروی معنوں میں وہ ابھی تک بلوغت کے عمر تک نہیں پہنچے ہیں۔ اللہ نے ان کو علم بہت دیا ہے، ذہن ان کو بہت پختہ دے رکھا ہے، لیکن عمر تو ظاہر ہے کہ ابھی اس لحاظ سے وہ بچہ ہے، اور بچے معصوم ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ رحمتوں اور برکتوں کے اس بابرکت مہینے میں ہم کسی کے ساتھ جھوٹ بولنے کی بجائے، کسی کی غیبت کرنے کی بجائے ایک مرتبہ پھر اس بچے کو زحمت دیں اور ان سے جان سکیں، کیونکہ ان کی باتوں میں خلوص بھی ہے، ان کی باتیں ریا سے بھی پاک ہیں، ان کی باتوں میں علم بھی ہے، ڈیپتھ بھی ہے، دین کا علم بھی ہے اور دنیا کا علم بھی ہے۔ تو مختصر عرصے کے بعد میں نے آج ایک بار پھر دعوت دی ہے اپنے پیارے زیدان حامد کو۔ بہت شکریہ زیدان۔ شکریہ صافی صاحب، اور جیو ٹیم کو بھی شکریہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے پھر سے بلایا اس آپ کا پروگرام میں۔ شکریہ کہ اتنے مختصر وقفے کے بعد آپ نے پھر ہمیں یہ عزت بخشی۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت پچھلی مرتبہ ہم نے آپ سے جو وبائیں ہیں کرونا جیسی، ان کی ہسٹری پہ بھی بات کی تھی کہ ماضی میں کون کون سی وبائیں آئیں، طاعون سے لے کے سارس تک، اور کہاں کہاں پہلی کتنی اس سے اموات ہوئیں۔ پھر آپ نے کورونا کا بھی پس منظر بتا دیا تھا۔ ذرا ہمیں لیٹسٹ سچویشن اس وقت بتا دیں کہ اس وقت کورونا کا وبا کس ملک میں کس حد تک پھیلا ہوا ہے، کہاں پہ کس شکل میں موجود ہے؟ کرونا وائرس ابھی تک دنیا میں جو سب سے زیادہ کیسز امریکہ میں اس میں 10 لاکھ کیسز ہیں، جو ٹوٹل 30 لاکھ کیسز ہیں دنیا میں، ان میں 10 لاکھ امریکہ میں ہیں۔ میں صرف ابھی ٹاپ نوٹیبل بتاؤں گا، اس لیے ہر 194 کنٹریز اور کنسٹیٹوئنٹ ٹیریٹریز ہیں بہت زیادہ دنیا میں، تو ان میں ہیں، ان میں بہت ہی کم کنٹریز کے اندر نہیں ہیں جن میں ٹیسٹ نہیں کیا گیا، اگر میں اسپیسیفک ہونا چاہ رہا ہوں تو۔ اس لیے اب امریکہ میں سب سے زیادہ ہے 10 لاکھ، جس میں 1,50,000 ریکورڈ ہے، 1,50,000، اور تقریباً 69,000 ڈیتھس ہے، سب سے زیادہ امریکہ میں ہے۔ پھر اٹلی ہے جس میں 1,97,000، تقریباً 2 لاکھ ہو گیا اب، اور 78,000 ریکوریز ہیں اور 27,000 ڈیتھس ہے۔ پھر برطانیہ میں 1,31,000، اور جو جرمنی ہے اس میں 1,60,000، اور ایران میں تقریباً 93,000۔ اچھا، چین نے قابو پا لیا، اور چین کے علاوہ کوئی دوسرا ملک ایسا ہے جس نے اس کو ابھی کنٹرول کر لیا؟ ابھی تک صرف ایک ملک ہے جو بالکل کرونا فری ہے، وہ چین ہے۔ آخری مریض بھی صحت یاب ہو گیا، اور چین میں تقریباً 82,000 کیسز ہوئے ٹوٹل، جس میں 77,000 ریکورڈ اور 4,000 ڈیتھس، اور آئی تھنک جس دن 36,000 پیشنٹ ڈسچارج ہوئے تھے کرونا سے ایک دن میں، اس کے بعد چین مومنٹم گین کرنا شروع ہو گیا اور فائنلی قابو پا لیا۔ اب جو ادر کنٹریز ہیں جو مجھے لگتا ہے جو
काफ़ी स्लो डाउन हुई है कोरोना वायरस की रेट्स। जर्मनी में काफ़ी स्लो डाउन हो गया है, वो रिसेशन में गए हैं, उनकी इकॉनमी काफ़ी ख़राब हुई, लेकिन उन्हें काफ़ी स्लो डाउन किया वायरस को। जितना तेज़ फैल रहा था उनका, जितने उन्हें रिकवरीज हुई है, 1,60,000 से तकरीबन 1,30,000 रिकवरीज हैं जर्मनी में, और 5,000 डेथ्स हुई हैं सिर्फ। और ईरान में 93,000 से 75,000 रिकवर्ड है। तो ईरान में ऑल्दो बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही थी पहले, काफ़ी उन्होंने काबू किया उसको। न्यूजीलैंड का भी अभी आया है कि न्यूजीलैंड ने भी काबू किया कोरोना वायरस को। तो 3-4 कंट्रीज़ हैं जो लकी हैं, जो आ रहे हैं कोरोना वायरस को काबू करने के लिए, क्योंकि रिकवरीज का रेट ज़्यादा है डेथ्स और केसेस से। लेकिन अभी ज़्यादा कंट्रीज़ मिडिल फेज़ में हैं, जहाँ अभी उनका पीक अभी रीच करना है। अच्छा, वो कौन कौन से ममालिक हैं जिन्होंने अभी पीक को रीच करना है, और पाकिस्तान भी क्या उसमें शामिल है? पाकिस्तान शामिल है, इसलिए अभी हमने देखा है कि कितने केसेस आ रहे हैं पास्ट 24 आवर्स में। कल तो 20 अमवात हुई। तो ऐसे खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में देख ले, ज़िला खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं उधर, सबसे ज़्यादा डेथ्स खैबर पख्तूनख्वा में। और फिर उसके बाद कोई आपने इस पे मालूम किया कि वजह क्या है, खैबर पख्तूनख्वा में ये डेथ्स की रेशो क्यों ज़्यादा है? जो प्रोविंस की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैटर करती है। अब जो पंजाब है काफ़ी रिच नेशन है, काफ़ी रिच प्रोविंस है, उसमें ज़्यादा रिकवरीज हो रही हैं। सिंध काफ़ी रिच है, कराची है, हब है, तो उसमें इतनी ज़्यादा रिकवरीज हो रही हैं। बलूचिस्तान ने काफ़ी अच्छा काबू किया हुआ था, तकरीबन सिर्फ 2 डेथ्स थी और 125 रिकवर्ड थे आउट ऑफ तकरीबन 200 थे। बलूचिस्तान में आबादी भी कम है ना, और लोग दूर दूर उसमें दूर लोग हैं। लेकिन फिर उसके बाद ऐसे तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया बलूचिस्तान में, और फिर सिर्फ 550 रिकवरीज आई हैं इन दी पास्ट 20 डेज, और काफ़ी अब बलूचिस्तान में डेथ्स हुई हैं। तो अब देखिए ज़्यादा जो पुअर, लेकिन अभी हम ऊपर जा रहे हैं, खुदा न खास्ता अभी हमने पीक पे पहुंचना है। अच्छा ज़ैदान, कहीं ऐसा तो नहीं होगा खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान में भी इटली वाली या अमेरिका वाली कैफियत हो जाएगी? ये 3-4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक लोग की इम्यूनिटी। अब लोग की इम्यूनिटी कैसी है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा इम्यून है कोई कोरोना वायरस से, कोई भी इम्यून नहीं है। सिर्फ 10 लाख लोग जो अभी सेहतयाब हुए हैं कोरोना से, वो इम्यून है, उनके एंटीबॉडीज़ बनी हुई है, बाकी कोई इम्यून नहीं है। लेकिन जो उनके इम्यून सिस्टम की क़ुव्वत मदाफ़ियत है वो क्या है, अब उसके डिपेंड करती है, ये लेवल है। दूसरी ये बात है कि पॉपुलेशन वनरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। इटली में तकरीबन दुनिया की 2nd लार्जेस्ट ओल्ड एज पॉपुलेशन है, 30-40% ऑफ इट्स पॉपुलेशन ओल्ड एज में। तो ये एक्सप्लेन कर लेते हैं क्यों 1000 डेथ्स हो रही हैं हर दिन। अच्छा। और फिर यूएस में, ऑफ कोर्स यूएस इतना बड़ा नेशन है, तो उसमें इतने ओल्ड लोग होंगे, इतने यंग लोग हो गए कि कुछ ऑफ कोर्स ज़्यादा डेथ्स होंगे, लेकिन जो यूएस में डेथ्स हो रही थी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, ये इसकी वजह से बिकॉज इट हैज़ गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। ये जिस तरह आपने फरमाया ना कि जो यूएस है काफ़ी बड़ा और डेवलप्ड और दुनिया का सुपर पावर समझा जाता है, फिर इटली, फ्रांस, स्पेन, ये वो ममालिक हैं जो डेवलप्ड कंट्री समझी जाती हैं, जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, जहाँ पे तिब्बी सहूलियात किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क से बहुत ज़्यादा हैं। ये वहाँ भी इतनी ज़्यादा तबाही क्यों हुई? यूएस सबसे डेवलप्ड तो नहीं है, इट्स द सिकेस्ट ऑफ द रिच। ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज तो हैं, फिनलैंड है, स्वीडन है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जैसे डेनमार्क है। जो सिकेस्ट ऑफ द रिच होते हैं, काफ़ी डिजीजेस हो रही हैं यूएस में, लेकिन काफ़ी सरप्राइजिंग तो नहीं है। अगर इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है, वो जो वेलफेयर स्टेट के लिहाज से तो वो ममालिक बहुत आगे हैं, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये अपने आप को सुपर पावर कहता है, पता नहीं स्पेस तक उसने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। कभी जब आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है तो हेल्थ केयर कैपेसिटी भी नीचे हो जाती है। अब डॉक्टर्स को देखें जो रियासत न्यूयॉर्क में, सिर्फ रियासत न्यूयॉर्क के अंदर देख लें कितने ज़्यादा केसेस हैं। अब वो तो उधर डॉक्टर्स की हालत ही नहीं है, उधर हेल्थ केयर सिस्टम ही, जब हेल्थ केयर सिस्टम की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा और इतने ज़्यादा डॉक्टर्स, ये वजह तो नहीं थी कि शुरू में उन्होंने सीरियस नहीं लिया इस मामले को? काफ़ी देर लगी असल में यूएस को पहुंचने तक, और फिर उसके बाद एक बिल्कुल ही ऊपर स्पाइक हो गया। पता नहीं वो इसलिए, पता है इसलिए कि हेल्थ केयर कैपेसिटी एकदम स्पाइक हो गई, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। उनने सोचा कि कोरोना में भी सिर्फ 200-300 केसेस हुए, जैसे इबोला की तरह 100 केसेस आ गए, उनने ये सोचा। अब अंडर एस्टिमेट कभी नहीं किसी वायरस को करना चाहिए। इस वायरस से शायद कम लोग मरते हैं और ज़्यादा लोग सेहतियाब होते हैं, लेकिन ये स्प्रेड तो बहुत ज़्यादा करते हैं। वायरस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ज़ैदान हामिद हमें बता रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में जिस तरह के हमने हैंडलिंग की है,
یہ ہینڈلنگ کیا مناسب تھی یا نہیں، اور بھی بہت کچھ ان سے جاننا ہے، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد۔ زیدان، اگر آپ عمران خان کی جگہ وزیر اعظم پاکستان ہوتے اور یہ کرونا کا مسئلہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ پہلا کام کیا کرتے، دوسرا کیا کرتے، تیسرا کیا کرتے؟ دیکھیں، جب آپ ہوتے ہیں، وین یو آر ان چارج، آپ کے بڑی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ لیڈر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک رسپانسبلٹی پوری نیشن کی لینی پڑتی ہے۔ دی نیشن ٹرسٹ ان یو، نیشن نے آپ کو ووٹ کر کر پریزیڈنٹ اس لیے، پرائم منسٹر اس لیے بنایا کہ وہ آپ کے اندر بھروسہ رکھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں کام۔ تو میں اگر ایسے ہوتا تو میں اپنے نیشن کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرتا۔ اگر ہم اینالیٹکس دیکھیں، جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں دنیا کے، وہ پہلے آف کورس اس پوائنٹ میں دیکھتے ہیں کہ جڑ کیا ہے اس پرابلم کی۔ اگر جو ٹری ہے وہ اتنا گرو کیسے کرتا ہے، اس کے جڑوں سے ہی وہ پانی لیتے ہیں، اس کے جڑوں سے ہی وہ ساری نیوٹرینٹس لیتے ہیں جو مٹی کے اندر ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس پرابلم کے جڑ پہ دیکھ لیں کہ اگر ہم نے اب بے شک جتنی کوارنٹائنز ہو، بے شک جتنی لاک ڈاؤن ہو، ہم نے خود نہیں پریکاشن لی، ہم نے خود ولنگلی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کی، ہم نے خود اپنے دل سے نہیں کی، ہم نے خود اپنے دل سے نہیں ماسک پہنا، ہم نے اپنے خود دل سے یہ نہیں کیا۔ پریکاشنز کیا ہو سکتی تھی پہلی سٹیج میں؟ سوشل ڈسٹینسنگ، ہاتھ دھونا، یہ دو اتنی ایزی چیزیں ہم نے ولنگلی نہیں کیا۔ یہ اس میں ہم لیٹ ہو گئے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں اور بتانے میں، یا حکومت کی طرف سے سختی کر؟ آؤٹ بریک میں اتنی پور کنٹریز تھی جہاں $1 سے کم رہتے ہیں لوگ، سیرا لیون، تو ادھر بھی ایجوکیٹ ہو کر لوگوں نے ایریڈیکیٹ کر لیا ایبولا کو۔ اچھا، لیکن اب کیا کیا جائے؟ اب ساری دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں، پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے بتایا تھا کہ لاک ڈاؤن ہی اس مسئلے کا حل ہے، لیکن لاک ڈاؤن کریں تو یہ پاکستان غریب ملک ہے، اس میں یہ خطرہ ہے کہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اب لاک ڈاؤن کرنا ضروری ہے۔ اب اگر بھوک سے بھی مر گئے، اس کے تو ہم کو ریسورسز پرووائڈ کرنے پڑیں گے، پھر ہماری بھی رسپانسبلٹی بڑھے گی۔ صرف گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، ہماری بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بھی پارٹ پلے کریں، اور ہم نے بھی اپنا پارٹ پلے کرنا ہے پیسہ ڈونیٹ کرنے کے لیے، اور ہم صدقہ کریں۔ اس لیے ہم اگر بے شک اتنے اچھے ماحول میں ہوں، لیکن جو بندہ لاک ڈاؤن میں ہو، گھر میں ٹریپڈ ہو، اس کے لیے تو کافی خراب ہوگا۔ اب ایسی ہی چین نے قابو کیا، اب چین اسے کیسے قابو کیا؟ اس میں اتنی تیز ریٹس ہو رہی تھی، نمونیا کیسز آ رہے تھے، لیکن پھر بھی قابو کر لیا۔ انہوں نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن امپوز کیا۔ ابھی اور کنٹریز کیسے قابو کر رہے ہیں؟ نیوزی لینڈ نے کیسے قابو کیا؟ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن سے۔ جرمنی کیسے قابو کر رہا ہے؟ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن سے۔ ایران کیسے قابو کر رہا ہے؟ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن سے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہم چونکہ پیک تک نہیں پہنچے تو ہمارے پاس ابھی بھی آپشن صرف اور صرف اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کا ہے؟ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کا ہے۔ ہم بے شک پیک تک نہ پہنچے، پیک پہ پہنچے گے تو پھر 800 ڈیتھس ہوں گی، 900 ڈیتھس ہوں گی، تو اس وقت ہم لاک ڈاؤن کا ہم کو یاد آئے گا، میں کہنا چاہتا ہوں، پھر ہم کو آئیڈیا نہیں آئے گا، یاد آئے گا ہم کہ یاد تھا، ہم نے لاک ڈاؤن کرنا تھا، یاد آئے گا ہم کو۔ لیکن زیدان، آپ تو خود رمضان کا مہینہ ہے، آپ رمضان میں مستقل درس قرآن بھی دیتے ہیں، اس پہ بھی ہم ابھی بات کریں گے الگ سے۔ آپ قرآن اور دین کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، اس میں تو لوگ رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، عبادتوں کا مہینہ ہے، تو تراویح کے لیے جس طریقے سے اصرار کیا جا رہا تھا مساجد کی طرف جانے پہ، تو یہ وہ وقت نہیں تھا کہ ہم مساجد میں جائیں، اللہ کے حضور گڑگڑائے کہ ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دیں؟ تراویح پڑھنا تو اچھی بات ہے، لیکن یہ فرض تو نہیں ہے کہ ہم گھر میں پڑھیں، بلکہ صحابی جو تھے وہ بھی گھر میں پڑھتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی گھر میں پڑھتے تھے۔ جب بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے تراویح میں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دن گھر میں پڑھا۔ انہوں نے فرمایا کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کمپلسری بناتے، فرض بناتے، تو وہ بھی گھر میں پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب نہیں ہے صرف اس لیے کرونا ہو گیا اور مساجد بند ہو گئے، اس کا مطلب نہیں ہے ہم عبادت کر سکتے۔ مساجد ڈز ناٹ مین کہ ہماری عبادت بند، ہماری عبادت پھر بھی ہو سکتی ہے، ہم اپنا اسکیجول پھر بھی ارینج کر سکتے ہیں، ہم اپنا ٹائم پھر بھی رکھ سکتے ہیں درس قرآن کے لیے، ہم اپنا ٹائم پھر بھی رکھ سکتے ہیں تفسیر کے لیے، ہم تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، ریوارڈ تو ہے زیادہ کنگریگیشن پڑھنے کا، لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر کیا کریں؟ مجبوری ہے، اور اگر ہم کو کرونا ہوگا پھر تو ہم گھر میں بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ اچھا، آج کل رمضان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا مصروفیات جاری ہیں درس قرآن وغیرہ کے حوالے سے؟ وہی جو کر رہا تھا 2016 سے، جب
आखिरी दफ़ा भी 2016 में हमारी जब हम मिले थे 2016 में, उस वक्त भी बात की थी। इस दफ़ा हम कर रहे हैं सूरह यूसुफ, अभी तक मैं पहुंचा हूँ सूरह यूसुफ, और अभी तक वर्स नंबर 36 तक पहुंचा हूँ सूरह यूसुफ में। इस दफ़ा हम करेंगे जुज़ क़द समी अल्लाह, जुज़ हामीम, जुज़ 25 और ये जो सूरह यूसुफ का वमा दाबतिन वमा उबर्री, यानी यूट्यूब पे दे रहे हैं आप दर्स कुरान जी। अच्छा, ये जो वबाएँ हैं कोरोना और इस जैसी, इसके बारे में अहादीस में और कुरान में क्या बताया गया है? अब हम ऐसी चीज़ सुनते तो हम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इज़ा समिअतुम बित्ताऊनी बि अर्दिन फला तदखुलूहा व इज़ा वक़ा बि अर्दिन व अंतुम बिहा फला तखरुजू अन्हा। अगर आप ताऊन का कहीं सुनते हैं और आप वहाँ जा रहे हैं, उधर ना अंदर जाएं, और आप उस जगह में हैं तो आप उधर से निकले ना भाई। तो ये उस वक्त तो ताउन था, लेकिन ताउन और कोरोना दोनों उसी की तरह वो स्प्रेड करते हैं, तेज़ स्प्रेड करते हैं, तो उसकी वजह से हम इससे भी कंटेजियस डिजीज से हम बचे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक मरवी एक हदीस आप मुझे बता रहे थे इससे पहले। अच्छा, इससे पहले एक और हदीस थी, हाँ, अना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु क़ाल, कि एक बंदे ने पूछा, एक सहाबी ने पूछा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि याकिलहा व तवक्कल, कि मैं अपने कैमल को टाई करूं और ट्रस्ट करूं, और उतलिकुहा व तवक्कल, कि मैं उसको खोलूं और ट्रस्ट करूं। कॉल याकिलहा व तवक्कल, आप पहले टाई करें और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला में ट्रस्ट करें। हाँ, दुआ तो करें, लेकिन प्रिकॉशंस लें। अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन ये नहीं है कि हम प्रिकॉशंस ना लें। इसका मतलब नहीं है कि अब बच जाएंगे अगर हमने अपने हाथ को इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर डाल दिया जहाँ नेकेड करंट है, हमको शॉक होगा। ये लॉज हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये सूरह हदीद में भी कहा गया है। उसका मतलब नहीं है, उसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने परमिशन दी इन लॉज हैपनिंग किया, और अगर ये लॉज नहीं हैपन करेंगे तो रोज़ क़यामत पे जो होगा यही बात होगी, जब जो अर्थ है दक्कत इन दक्का। लेकिन ज़िंदान इस वक्त हमें दो एक्सट्रीम ओपिनियन सुनने को मिल रही है। एक तरफ लोग कहते हैं कि यार अल्लाह ताला जिसने ये पूरी कायनात बनाई हुई है, जिसने हमें ज़िंदगी दी है, ये उनके सामने गड़गड़ाने का वक्त है, तो हमें मस्जिद की तरफ जाना चाहिए और तवक्कुल अलल्लाह करना चाहिए। दूसरी तरफ हम डॉक्टरों को सुन रहे हैं जो हाथ जोड़ के लोगों से कह रहे हैं कि घरों में रहें, जो एहतियात का बात कर रहे हैं। दीन की, कुरान की और सुन्नत की तालीमात इस बारे में क्या है? हम क्या प्यार करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? बेशक, हर हम क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला से प्यार करते हैं? हम क्या मुसलमान हैं? बिल्कुल। तो फिर हम क्यों नहीं सुनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात? इज़ा समिअतुम बित्ताऊनी बि अर्दिन फला तदखुलूहा व इज़ा वक़ा बि अर्दिन व अंतुम बिहा फला तखरुजू अन्हा। और फिर उसके बाद इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यामुरुल मुअद्दिन इज़ा कानत लैलतुन ज़ातु बर्दिन व मतर यक़ूल अला सल्लू फिर रिहाल। हम क्यों नहीं सुनते बात? ये तो गुस्ताखी होगी। ये तो हमारे सब बच्चे आप जैसे आलिम फाजिल नहीं होंगे ना, ज़रा दोनों का तर्जुमा भी बता दीजिए हमारे लोगों के लिए कि जो पहली हदीस आपने पढ़ी ताउन के बारे में, उसका तर्जुमा क्या है, और जो दूसरी पढ़ी उसका पहली कही है कि अगर आपने कहीं सुना कि कोई ताउन है, उधर ना जाएं, और जहां आप अगर उधर रह रहे हैं तो आप ना निकले उधर से। दूसरी बात कि जब बहुत ज़्यादा रेन होती थी, बारिश होती थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे मुअद्दिन को, आप बोले कि अला सल्लू फिर रिहाल, आप अपने घर में पढ़ें, कि आप अपने घर में पढ़ें। और ये तो कोरोना क्या ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा ख़तरे की बात है, या बारिश ज़्यादा ख़तरे की बात है? अच्छा, अभी ये जो हम सुन रहे हैं कि जी इधर से कोई वैक्सीन की ट्राई हो रही हैं, कुछ अभी मेडिसिन के बारे में बातें आ गई हैं कि जी, तो वैक्सीन की तैयारी किस मरहले में है? और ये जो कुछ ममालिक मसलन अमेरिका में भी कुछ मेडिसिन प्रपोज कर दी गई है, तो कोई इसकी क्योर का कोई तरीका सामने आ गया है डॉक्टरों के पास? अब ये नहीं, अभी ये कोई नीति हो रहा है। अभी हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के ऊपर ही हमको रिलाई करना पड़ेगा, जो फाइट कर सकते हैं कोरोना वायरस को। एक तो ये एडवांटेज है कि पाकिस्तान में ज़्यादा नौजवानों की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा रिकवरीज हो रही है। आपने कल परसों देखा कि 1000 रिकवरीज एक दिन में हुई थी, 3000 से एकदम जंप हुआ 4000। अब दूसरी ये बात कि अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फिर उसके बाद और भी ड्रग्स आ रहे हैं जो अभी टेस्ट हो रहे हैं लेवल 3 पे। सेनेगाल में एक $1 कोरोना टेस्ट है, अगर आप पॉजिटिव टेस्ट आएंगे वो आपको डोज देंगे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की। तो और कंट्रीज में भी आ गया आइडिया, वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज़ करे। सेनेगाल के प्रेसिडेंट ने
कंपल्सरी डिक्लेयर कर लिया है कि अगर कोई कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव है उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने पड़ेगा। नाइजीरिया में लोग ओवरडोज से मर रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कि शायद कोरोना से बचा दे। यानी इसमें जो कुछ भी हो डॉक्टर के मशवरे से करना, इट्स नॉट प्रूवन, नहीं प्रूवन है। अब डॉक्टर के मशवरे से ही करे। ये मलेरिया की ड्रग है, एक तो ये बात है, ये मलेरिया की ड्रग है, ये कोरोना का ड्रग डॉक्टर करे मकामी हालात के लिहाज से वो जो मुनासिब समझे पेशेंट के लिहाज से उसी पे इक्तफा करना चाहिए। लोगों को सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रिवेंटिव कुछ चीज़ें तो हो सकती हैं ना, उस हवाले से हमारी दीन ने कुछ तालीमात दी है इस तरह की वबाओं की सूरत में। एक तो चलो कि वो दूर रहना, लोगों से इंटरेक्ट ना करना, खुराक के लिहाज से अपने हाइजीन को बेहतर बनाने के लिहाज से हमारा दीन क्या कहता है? एक तो ये कहते हैं कि वफ़िर मिनल मजूमी कमा फिर मिनल असल, कि डिजीज़ इस दफ़ा ये लेप्रोसी कोड के बारे में कह रहे हैं, ऐसा भागे जैसे आप शेर से भागते। कोड भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ड्रॉपलेट से स्प्रेड होती है, तो हम इन्फेक्शियस डिजीज़ से भी भागे जैसे शेर से भागते हैं। अच्छा। हम भागे हैं ऐसे वे में, और हम किसी से कंटैक्ट ना रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। एक बंदा था जिसको कोड था जो आया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उसके बाद वो उन्होंने उनको भेज दिया जब वो डोर पे आया कि आपकी बाइट होगी है, आप चले जाएं। इसलिए उनको पता था कि ये सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, और ये 1400 साल पहले किसको पता था? तो ये देखेंगे 1400 साल पहले हमको बताया गया है, तो हमको काफ़ी लकी होना चाहिए कि हम मुस्लिम हैं। अच्छा, हमारे कुछ लोग इलाज भी नहीं करते और वो उसको अपने तवक्कुल के उसके ख़िलाफ़ समझते हैं, कहते हैं बस यार अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। तो इलाज के बारे में और अपना ख्याल रखने के मामले में या डॉक्टर के पास जाने में, तबीब के पास जाने के सिलसिले में हमारी दीन की क्या हिदायत है? हम ज़ाहिरा जाएंगे, एक और हदीस है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि कोई लोग ने आए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। पहले मैंने ये किल्हा तवक्कुल की भी बात की, अब इसके बाद उन्होंने ये भी बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैं क्या शिफात लूँ, डॉक्टर तबीब के पास जाऊँ मैं या नहीं जाऊँ, मैं सिर्फ ट्रस्ट करूँ? उन्होंने बोला कि आप ट्रस्ट भी करें और आप तबीब के पास भी जाएं, आप सीख करें। इसलिए इंडीड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर मर्द के साथ शिफा भी रखी। यानी आपने पूरा अपना तदबीर भी करनी है, डॉक्टर का इलाज भी करना है और फिर अल्लाह पे तवक्कुल करना है, अल्लाह पे एतमाद कोरोना है तो आप मास्क पहन कर बाहर जाए। मैं तो कहता हूँ बाहर ही ना जाए, बाहर जाना तो बिल्कुल ही गलत बात है। इसलिए हम और लोगों को अपना गुनाह कर रहे हैं एक वे में, कि हम लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। और जिन लोगों को कोरोना है वो ना अब डरे हैं पॉजिटिव टेस्ट होने से, वो डरे ना कि बताएं कि मुझे कोरोना है। उनको खुद उनके लिए बेहतरी होगी, वो जल्दी सेहतियाब हो जाएंगे। एक तो ये बात, दूसरी बात लोगों को नहीं और कोरोना होगा। तीसरी ये बात है कि उनको ज़्यादा अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगी घर से। तो वो ये करेंगे, सेल्फ आइसोलेट करें और वो कॉल करें हस्पताल को कि हमको कोरोना है, वो टेस्ट करवाएं अपना, और अगर वो सस्पेक्टेड केसेस में है तो वो एज मच एज प्रिकॉशंस रखना चाहते हैं रखें, ग्लव्स पहने, मास्क पहने, सब कुछ पहने, जो उनको एक बॉडीली कंटेक्ट भी नहीं होनी चाहिए चीज़ों से। ठीक नाजरीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो ज़ैदान के साथ इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी हैं। वो हाइजीन के भी माहिर हैं, इस पे उनकी बहुत स्टडी है, तो हम उनसे जानेंगे बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी कि हम अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह बेहतर बना सकते हैं और वबा की इस हालत में हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ पूछेंगे ज़ैदान हामिद से, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। ज़ैदान, एक तो ज़ाहिरी बात है कि एहतियात है कोरोना से बचाव का, और फिर ये कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना दें। इस मौका पे अच्छी खुराक क्या हो सकती है, खुराक में किन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़, ताकि हम वल्नरेबल ना हो इस तरह की बीमारियों के लिए? इस बीमारी से परहेज़ करने के लिए एक चीज़ नहीं लेनी। एक तो ये बात है कि काफ़ी पॉपुलर बिलीफ है कि विटामिन सी बचाती है, ऐसे बचाती नहीं है। ये बात एक चीज़ रख दें कि फ्लू से भी नहीं बचाती। आपको जो फ्लू होगा अगर वो 22 दिन का हुआ वो 21 दिन का हो जाए, बस ये बात होती है। लेकिन विटामिन सी लोग मेगा डोजेज लेना शुरू हो गए, जिसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हो सकते हैं। हम एक बैलेंस डाइट लें, एक विटामिन ई भी लें, विटामिन ए भी लें, विटामिन सी भी लें। अगर 6 फूड ग्रुप है यूनिसेफ ने रिकमेंड किया, मैंने कोर्स में एक पढ़ा, तो उनमें एटलीस्ट 4 फूड ग्रुप्स होनी चाहिए,
جیسے آپ ڈیری گروپس لے رہے ہیں، چیز اور لسی اور دودھ، پھر اس کے بعد گوشت، پھر اس کے بعد دال اور چپاتی، یہ 4 ہو گئے، یا چاول 6 5، یا فروٹ ویجیٹیبل یہ 6 ہو گئے. تو ان 6 میں 4 تو لینی چاہیے اگر ایڈیکویٹ ڈائٹ ہونی چاہیے. اور آف کورس وہ آتی ہے، اتنی ڈائیورس ہے پاکستان کی، ظاہر آئے گی. اب ہم رمضان میں اب جو ہے وہ چینج ہو گیا، اب کافی چینج ہو گیا پلان. اب ہم کو ایک نیا اڈاپٹ کرنا پڑے گا پلان، ہم کو ایک اسکیجول رکھنا پڑے گا، ہم کو اپنی ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑے گی. ایک اسکیجول رکھ کر ہم نے اپنے گولز کو سیٹ کرنا ہے اور ہم نے اپنے کو ہیلدی اسٹے کرنا ہے. اب لوگ کہتے ہیں، کانٹریری بلیف ہے، پاپولر بلیف ہے کہ ہم اپنی نیند کاٹ دیں اور قیام اللیل لے لیں، لیکن ہم کو نیند ضروری ہے. ہم کو ایڈلٹس کے لیے میں کہہ رہا ہوں 6-8 گھنٹے نیند کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے ہم کو جلدی سونا پڑے گا تاکہ ہمارا لائف سٹائل ہیبٹ اچھا ہو جائے اور ہم پھر جلدی اٹھ جائے قیام اللیل کے لیے. تو اب یہ ہم کو ایک اسکیجول رکھنا پڑے گا رمضان میں، جس کو ہم کو بعد میں بھی کنٹینیو کرنا پڑے گا. اس مہینے کے بعد ایک پریپریشن منتھ ہے، تو ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. اس لیے جب ہم سحور کرتے ہیں ہم نے کافی لائٹ میل یوز کرنی ہے جو ہمارے لیے فیلنگ بھی ہو اور بڑا کمپلیکس میل ہو. ہمارے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہو جس میں زیادہ ٹائم لگے ڈائجیشن میں، فائبرز ہو، اور ہم کوئی اتنا زیادہ اوورلی ایکسیسو چیزیں نہ کھائیں ورنہ ہم کو بلوٹنگ ہو جائے گی. سحری کے بعد نہ سوئیں، ہم ٹی نہ پئیں، اس لیے اس کی وجہ سے کیفین انٹیک کی وجہ سے ہم کو پیاس لگے گی. ایسے ہی ہم بہت زیادہ واٹر نہ پی لیں، اس لیے اسٹومک ایسڈ ڈائلیوٹ ہو جائے گا. لیکن اس میں تو ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے. ایک یہ بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں گے اس کی وجہ سے ہم کو کافی زیادہ بلوٹنگ ہو جائے گی اور ہم کو فل فیلنگ نہیں پڑے گی. واٹ آئی مین از کہ ہم کھائیں گے کم، پانی پئیں گے زیادہ، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ فل ہو جائیں گے، ہم کو کھانے کا دل نہیں کرے گا، اور 2-3 نوالے کے بعد ہم ختم کر دیں گے. اور اس کی وجہ سے پھر جب واٹر لاس ہو جائے گی سویٹ سے، اتنی زیادہ گرمیاں ہیں ان دنوں، اور پھر اس کے بعد یورین بھی لاس ہوگا اتنا زیادہ، تو اس کی وجہ سے ہم واپس ڈی ہائیڈریشن کے شکار بن سکتے ہیں. اچھا، یہ تو ظاہری بات ہے کہ دین کا حکم ہے، فرض ہے، اور شدید بیماری اور سفر کے علاوہ کسی اور حالت میں چھوڑنے کا دین میں حکم نہیں ہے. روزہ تو ایک طرف یہ جو آپ لوگ جس طرح کی خوراک پروپوز کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کی آمد یہ اس وبا کے مقابلے کے لیے ہمیں زیادہ قابل بنا دے گی، یا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے خدا نخواستہ ہم ولنریبل بن جاتے ہیں؟ نہیں، یہ بات تو نہیں ہے، ونریبل تو نہیں بنیں گے، ہمارے زیادہ ہمارے بینیفٹس ہوتے ہیں. لیکن جو بندہ سکھ ہے، ایک چیز یہ یاد رکھ دے، جو سکھ ہے کوئی بھی بیماری سے، کرونا سے بھی سکھ ہے یا کوئی ادر فلو جو بھی چیز ہے، وہ نہ روزہ رکھے. یہ ایک بات کلیئر سمجھ لیں. سورہ بقرہ میں بھی یہ تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر کہا گیا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ آپ سے آسانی چاہتا ہے اور آپ سے ہارڈ شپ نہیں چاہتا. اور ہم اپنے قرآن کا بھی ذکر کریں، دعا بھی کریں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. وہ والا منتھ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو ہم قرآن کا ظاہر ذکر کریں، منتھ آف قرآن ہے تو ہم اس کے اندر ذکر کریں. اور ظاہر ہے ہم کریں فاسٹنگ کریں سے تو ہم زیادہ کلوز آ جائیں گے. یہ ایک وال ہے ہمارے ہارٹس کے اندر جس کو ہم شو ہی نہیں کر سکتے، یہ صرف تقویٰ بتاتی ہے، اس لیے ہم شاید چھپا کر اپنا فاسٹ توڑ سکتے ہیں. لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا او دوز ہو بلیو. پھر اس کے بعد میں اس میں ایک چیز ریکال کرنا چاہتا ہوں حماسہ کی پوئٹری سے. وفتیانی صدق لست مطلع بعدہم علی سر غیر انی جماعها لکل امرئ شئب من القلب فارغ وموضع نجمہ لا یرام اطلاعها یظلون شتى فی البلاد وسرهم الی صخرۃ اعی الرجال وانصداؤها. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا قلب ہے اس کے اندر ایک پوئٹری ہے کسی کی، حماسہ کی ہے، حماسہ شاعر کی ہے. ہاں. اچھا. اور ایک دیوار ہے جس کے اندر کوئی بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا جو ہمارے ہارٹ کے اندر ہے، اور اس دیوار کے اندر صرف ہم ہی دیکھ سکتے ہیں. کیا بات ہے، ہمارا یہ دیوار ہے جس کے اندر کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا کہ ہم نے روزہ توڑا ہوا ہے یا نہیں، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور ہم کو ہی پتہ ہے. لیکن یہ ویسے روزے کا مہینہ ہے، اس میں دین ہمیں تلقین کرتا ہے قیام اللیل کی، کہ زیادہ سے زیادہ لیل کو قیام کرے، رات کو اللہ کی تسبیح کرے، نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، تراویح پڑھے. اور عموماً ہم نے دیکھا ہے
کہ اگر آپ رات کو قیام اللیل کریں، دن کو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، تو اس میں تو نیند میں کمی آ جاتی ہے۔ دوسری طرف ابھی آپ فرما رہے تھے کہ نیند ہمیں پوری کرنی چاہیے، اس کا کیا کریں؟ ظاہر ہے ہم کو نیند پوری کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے نیند نہیں کیا مر جائیں گے، تو ہم اس کے لیے یہ تو نہیں بات ہے کہ ہم اپنے قیام اللیل یا نیند دونوں کٹ کر سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک اچھی چیز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی سلیپنگ ہیبٹ کو اور پیچھے لے کے آ سکتے ہیں۔ ہم 11-12 بجے اتنے لیٹ نائٹ پارٹیز کی وجہ جو ہم کرتے رہتے ہیں، اس سے تو ہم 8 بجے 9 بجے سو جائیں، اور اس سے تو اچھا ہے، اس لیے کافی نیند پڑ جائے گی اس کے بعد۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ لاک ڈاؤن سے یہ تو فائدہ ہو گیا کہ ہم جلدی سو رہے ہیں۔ اچھا زیدان، ایک ابھی آپ نے تو اس حوالے سے جو احادیث ہے، جو دین کے احکامات ہیں، وہ سب بتا دیے، سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے، یا جو اس طرح کی وبائیں آ جاتی ہیں تو اس میں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک لحاظ سے کچھ لوگ بہت زیادہ مایوس ہو گئے ہیں، کچھ خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ دین کی روشنی میں آپ ہمیں امید کی بھی کوئی بات بتا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کچھ ہے لوگ جو ڈرتے ہیں، لیکن نہ ڈرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، تو یہ بھی کہا گیا سورہ طارق میں۔ پھر سورہ حامیم میں کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ آپ اتنا خوف کریں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں قائم رہتا ہے، ملائکہ جو فرشتے ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ ڈرے نہ۔ کچھ دعائیں بھی اس موقع کے لیے یا اس طرح کے مواقع کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں؟ ہاں کافی دعائیں ہیں، اور میں ایک اپنے بھی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دعا ایک میں نے بتائی تھی، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، کافی اچھی دعا ہے کہ آپ ہمارے نور کو زیادہ کریں اور ہم کو مغفرت عطا فرمائیں۔ پھر اس کے بعد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک انت الرؤوف الرحیم، ایک یہ بھی دعا ہے۔ تو ایک اور ہے، یہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے قلوب کے اندر، آپ ہمارے قلب کے اندر یہ نہ پیدا کریں جس کو ہم نہ اچھے لگیں۔ ہم وی ڈونٹ لائک دی بلیورس، وی گیٹ جیلیسی فار دی بلیورس، ہم کو حسد ہو جائے اور مومنون سے۔ تو ایک یہ بھی دعا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک انت الرؤوف الرحیم۔ اچھا، ایک جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ بدقسمتی سے سیاستدان اپنے ذاتی مفادات کے اسیر، دانشور اور صحافی اپنے ریٹنگ کے اور ذاتی تعصبات کے اسیر، کچھ لوگ اپنے ادارہ جاتی مفادات سے نہیں نکل سکتے۔ پاکستان میں وبا کو بھی سیاست اور صحافت کو چمکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مولوی فرقہ پرستی کا شکار ہو گیا ہے یا وہ بھی سیاست زدہ ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس ایک زیدان حامد بچا ہے کہ جو ابھی ان چیزوں سے اللہ نے اس کو پاک رکھا ہے، لیکن اس کو اللہ نے علم سے اور بصیرت سے اور ملک اور قوم کے درد سے نوازا ہے۔ آپ اس دوران حکمرانوں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ عمران خان صاحب اور ان جیسے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ ہم میڈیا والوں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ اور علماء کرام کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ میں نہیں چاہتا ان پہ تنقید کریں، آپ ان سے درخواست کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں صرف ایک چیز درخواست کرنا چاہتا ہوں ہر بندے سے کہ وہ ایک ٹروتھ کنوے کرے۔ میں جرنلسٹ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ سورہ حجرات میں بھی کہا گیا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر کوئی آیا آپ کے پاس نیوز کے ساتھ، اس کو کنفرم کرو، ورنہ آپ شاید خسارے میں چلے جاؤ۔ یہ تو ہم جرنلسٹوں کے لیے نصیحت ہو گئی ہے کہ فَإِن جَاءَكُمْ ہم فَاسِقٌ ہم لڑائی بھی نہ فَتَبَيَّنُوا۔ کریں اپنے درمیان، ٹھیک۔ ہم بغض بھی نہ پیدا کریں اس دور میں۔ ان المؤمنین اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یہ بھی سورہ حجرات میں ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ پھر اس کے بعد ایک اور ورس ہے سورہ حجرات کہ میں، مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کر لو۔ لیکن اب ہمارے سیاستدان تو روزانہ جھگڑتے ہیں، تو آپ حکمرانوں کو اور سیاستدانوں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ میں صرف یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ رائٹیس بنے، صالح ہوں، اور وہ بغض نہ یوز کریں، گندی باتیں نہ کریں اور لوگوں کے لیے،
ہاں بحث کر سکتے ہیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا اختلاف ہے آپ سے, لیکن ہم اس کو مارنا میں نہ کریں. میں علماء کرام سے بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ جو ایک دوسرے کے لیے چور ڈاکو تو ہاں یہ چیز نہیں چیزیں کرنی چاہیے, نہ مجھے کریں. نہیں اچھی لگتی یہ بات ہے. اور میں علماء کرام کے لیے بھی کہنا چاہتی ہوں اور فرقوں سے, ایک تو یہ شعوب و قبائل لتعارف, دوسری یہ بات آپ کا اختلاف ہے اچھی بات ہے, یہ تو اختلاف کرنا اچھی بات ہے. اگر آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ, ان کے اسٹوڈنٹس یوسف اور محمد, ان کا بھی اختلاف تھا لیکن انہوں نے لڑائی تو نہیں کی. ہم لوگ لڑائی کر کر کتابیں پھینکتے ہیں, ہم لوگ جوتے مارتے اختلاف ہیں. کریں علمی, لیکن تفرقہ نہ ڈالیں نہ اور فرقہ بندی نہ کریں. فرقہ بندی, لیکن ہم یہ نہ کریں کہ ہم لوگوں کو مارے, اس کو فزیکل نہ لے کے جائیں. یہ تو بہت ہی غلط بات ہے, میں اس کو بہت غلط بات سمجھتا ہوں. میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آخری کا, اس کو سم اپ کرنے کے لیے میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں. 3 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, اور آپ اگر مساجد میں نہ پڑھیں, آپ گھر میں پڑھ لیں. آپ اور برکت شاید نہ کمائیں, لیکن ایٹ لیسٹ برکت تو کمائیں گے. کرونا ہوگا تو ہم شاید نہ برکت کمائیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم کو بچائیں اس کرونا سے اور ہم کو صحت یاب رکھیں. اور جو لوگ ہیں کرونا سے انفیکٹڈ, وہ بھی دعا کریں اللہ سے کہ وہ جلدی صحت یاب ہو جائیں. تیسری بات کہ ہم اپنی ہائیجین کو رکھیں. الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان. پھر سے ہم اپنے ہاتھ کو دھوئے رکھیں, ہم غسل کریں, ماسک پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں. ٹھیک ہے, ایک یہ ہائیجین رکھنی چاہیے ہم کو. سنیز کریں تو ہم اپنے اس سے کریں, ایلبو سے کریں, یا ہم اپنے کپڑے سے کریں جہاں سے کسی کو پہنچ نہیں سکتا, ایسے ہاتھوں میں نہ کریں. یہ تو بالکل ہی بریڈنگ گراؤنڈ ہے. چیزوں کا احادیث میں بھی ذکر ہے. ہاں حدیث ہے کہ جب اذا عطس, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھینکتے تھے, غطى وجهه بيده او بثوبه وغطى بها صوته, اپنے جو وائس تھی وہ بھی چھپ جاتی تھی جب وہ ادھر سے کرتے تھے, اپنے سلیو سے کرتے تھے ادھر سے, تو اسے ان کا وائس بھی چھپ جاتی تھی سنیز کی, اور جو سارے ڈراپلیٹس تھے وہ سارے ادھر اکٹھا ہو جاتے تھے جہاں سے کسی کو ہارم نہیں جن پڑتا. چیزوں پہ ابھی ہمیں کرونا نے مجبور کیا, ان چیزوں کی ہدایت, کرونا ہمارے لیے ایک نعمت ہے ایک وے میں, اس لیے انہوں نے ہم کو واپس بتایا کرونا نے کہ آپ یاد رکھو کیا کرنا ہے, سونا ہے جلدی, اور ہم نے ہینڈ واشنگ کرنی جن ہے. چیزوں پہ ہم اس نے نے ہمیں مجبور کیا, اس کی ہدایت آج سے 1400-1500 سال پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کی ہدایت کی تھی. ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. وہ ہم کو بیڈ لائف سٹائل سے بلکہ لے کے جا رہا ہے. جیسے ہم لاسٹ نائٹ لیٹ نائٹ پارٹیز ہوتی تھی, اب ہم جلدی سو رہے ہیں. ہمارا ڈائٹ کافی خراب ہوتی تھی, اب ہماری اچھی ڈائٹ ہو رہی ہے گھر میں کھا کھا کر. پھر اس سے ہم ہینڈ واشنگ نہیں کرتے تھے, ہمارا ہینڈ واشنگ اسکلز اچھے ہر شر میں ایک خیر بھی چھپا ہوتا ہے, تو جس طرح یہ بڑی آزمائش ہے اسی طرح اس میں ایک خیر کا بھی یہ پہلو ہے. بہت شکریہ زیدان حامد ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, کتنی بابرکت باتیں تھی زیدان حامد کی کہ ابھی ان کی گفتگو ختم نہیں ہوئی ہے کہ باران رحمت شروع ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ ہاں اسی طرح کی رحمت کی بارش, اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش پورے پاکستان میں کرا دے, اور ہمیں بلکہ پوری دنیا میں کرا دے. ہمیں اس وبا سے اللہ کرے نجات مل جائے. جانے سے پہلے میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ایک اپنے محبوب شہر پشاور کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ویسے تو خیبر پختونخوا, لیکن پشاور کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. وجہ ایک تو اس کی یہ کہ خیبر پختونخوا میں کرونا کے جتنے مریض آئے ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہیں. دوسرا المیہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ ٹیسٹ کرنے سے, جو ایک ہم نے معاشرتی لحاظ سے بھی اس کو ایک مسئلہ بنا دیا, تو لوگ ذکر نہیں کرتے, اپنے مرض کو سامنے لاتے نہیں ہیں, ٹیسٹ کے لیے نہیں لاتے. اس لیے وہاں پہ اموات کی شرح باقی جگہوں سے بہت زیادہ ہے. اور پھر ایک اور خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پشاور شہر میں جو کرونا کے متاثرین ہیں وہ پورے شہر میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں. تو اگر حکومت باقی ملک کے حوالے سے کنفیوز ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے ان سے درخواست کروں گا کہ کم از کم پشاور شہر کو خصوصی توجہ دی جائے اور وہاں مکمل لاک ڈاؤن کی طرف چلا جائے, ورنہ خاکم بدان پشاور اور خیبر پختونخوا کی صورتحال سنگین ہو سکتی ہے, کیونکہ وہاں آبادی کے لحاظ سے کیسز بھی بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ متاثرین میں اموات کی شرح بھی بہت زیادہ ہے. زیدان حامد کے ایک بار پھر شکریہ, اور ان کے لیے درازی عمر کے دعا کے ساتھ, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں
رکھے اور خوش رکھے. آج کے اس خصوصی جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.